داستان ہم نے دلی والوں کی، یعنی دلی، ظاہر ہے دلی جو ہے وہ سینٹر ہے ہندوستان کا، مرکز ہے، اور اس طرح سے ہمارے شریر میں، ہمارے جسم میں جو حیثیت دل کو حاصل ہوتی ہے وہی ہمارے ملک ہندوستان میں دلی کو حاصل ہے. تو ظاہر ہے کہ سب کی نظر رہتی ہے، اور ایسی بے شمار باتیں ہیں دلی کے تعلق سے جو بہت دلچسپ ہیں، جو سنی جانی چاہیے، پڑھی جانی چاہیے، کہی جانی چاہیے. اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ آج ہم پیش کریں گے. سید ضمیر حسن دہلوی، اشرف صبوحی، دو تین اور بڑے رائٹرز ہیں، ان کی کچھ تحریریں ہم چاہتے تو ان کو اپنی زبان میں پیش کر سکتے تھے، لیکن ان تحریروں کے اپنے مزے ہیں. وہ جو اسکرپٹ ہے اس کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا آج کے کسی انداز میں، اس کا اپنا ایک فلیور ہے. بہت سے مشکل لفظ آئیں گے، ہمارے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آئی تھی، درپیش تھی کہ ان کو کیا ٹرانسلیٹ کریں یا آج کے زمانے کا کوئی لفظ وہاں رکھ دیں. تو ہم نے دیکھا تو وہ مزہ جو ہے اس اسکرپٹ میں کہیں نہ کہیں وہ فوت ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا، ختم ہوتا ہوا. تو اب آپ کے سامنے دلی والوں کی داستان. مسعود ہاشمی صاحب جو ظاہر ہے کہ تھیٹر پرسنالٹی بھی ہے، اپنی کالج کے زمانے سے لے کے آج تک وہ کئی تھیٹر کرتے رہے. پرانی دلی میں بالخصوص ان کا ایک گروپ ہے تھیٹر کا، سوشل ورکر ہے اور الگ الگ جگہوں پر ایکٹیو رہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے مسعود ہاشمی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. زوردار تالیوں کے ساتھ مسعود ہاشمی صاحب کا استقبال کریں. اور یہ داستان گوئی کی جو ذمہ داری ہے مسعود بھائی نے خاکسار اس خادم کو بھی دے دی ہے. میں ایک بڑا معمولی سا انسان ہوں جو آپ کے سامنے ہوں، اور مجھے جہاں رکھ دیا جاتا ہے وہاں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہت زیادہ امیدیں مجھ سے وابستہ مت کیجیے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ انس صاحب اپنی میں حاضر رہنمان ہوں. تو انس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انس ایک ندی کا بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، کہ پانی کو جس آکار میں ڈال دیا گیا، گلاس میں ڈالا، بوتل میں ڈالا، اور جس رنگ میں رنگ دیا گیا وہ پانی اسی رنگ کا ہو جاتا ہے. تو انس کے فیضی کو میں کہتا ہوں انس فیضی پانی. تو ان کے لیے زوردار تالیاں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فن ماشاءاللہ، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم جشن ادب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت سے، چونکہ ویک ڈے ہے آج، اپنا وقت نکالا. ہم آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں داستان دلی والوں کی. مشہور انگریزی کہاوت ہے کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا. یہ کہاوت دلی پر بھی صادق آتی ہے. پانڈوں کے زمانے سے لے کر مغلوں کے زمانے تک اللہ جھوٹ نہ بلوائے سینکڑوں انقلاب دلی والوں نے دیکھے ہوں گے. کبھی اسے غیر ملکی لٹیروں نے تاراج کیا تو کبھی داخلی خانہ جنگی کی آماج گاہ بن گئی. خوریزیاں ہوئیں، لوٹ مار کی گئی، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جیتنے والوں نے پرانے لوگوں کے نشانات پر گدھوں کے ہل چلوا دیے. مگر شاباش ہے اس زمین کے حوصلہ مند باسیوں کو جنہوں نے ہر بار مٹتی ہوئی دلی کی خاک پر اس آن بان شان کا نیا شہر بسایا، جو یہاں کی پرانی روایات کا پروردہ بھی تھا اور نئی تہذیب کا امین بھی. یہی وجہ ہے کہ دلی والوں کی تہذیب آج بھی تاریخ کا سب سے رنگین اور دیدہ افروز اور دل آویز صفحہ ہے. 7 بار اجڑنے اور بسنے والی دلی نہ صرف مغربی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی طرف کھینچا، بلکہ مغل شہنشاہوں اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے بھی دلی شہر کو عالم میں انتخاب پایا. یعنی ایسا شہر جو پوری دنیا میں نہ ہو. تبھی تو شاہ جہاں نے آگرہ اور فتح پور سیکری کو چھوڑ کر دلی کو اپنا دارالخلافہ، اپنی راجدھانی بنایا، اور حسین و جمیل عمارتوں سے اس شہر کی رونق میں 4 چاند لگا دیے. شاہ جہاں کی دلی، جسے شاہ جہاں آباد کا نام دیا گیا، بڑے چاؤ چونچلے کے ساتھ بنائی گئی. لال قلعہ تعمیر کیا گیا، جی، تخت طاؤس بنا،
بادشاہ اور وزیروں کے اونچے اونچے محلات بنائے گئے، امیروں کی عالیشان حویلیاں کھڑی ہوئیں، دلکشا باغات لگے، نہریں جاری ہوئیں، حوض بنائے گئے، فصیل بڑے بڑے دروازے، کشادہ سڑکیں اور شاندار چوک قائم ہوئے۔ چھوٹے بڑے مختلف بازار گلی کوچوں میں گنجان اور خوشنما مکانات بنے۔ مختصر یہ کہ ہر گوشہ ایک چمن اور ہر کوچہ و بازار اوراق مصور بن گیا۔ ارشاد میری دلی ایک شہر تمنا ہے، ارشاد میری دلی ایک شہر تمنا ہے، اس شہر تمنا کی ہر چیز سہانی ہے۔ خدا جانے صفحہ ہستی پر کتنے عظیم شہر وجود میں آئے اور پھر حادثات زمانہ کے ہاتھوں منہدم کر دیے گئے۔ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ گزرتے وقت کا سیلاب یادوں کے خزانے کو اس طرح بہا کر لے جاتا ہے کہ اس کی رمق بھی کسی کے حافظے میں باقی نہیں رہتی، مگر دلی کی داستان دل والوں کے قصے کی طرح آج بھی زندہ اور تابندہ ہے، اور جتنی بار دہرائی جاتی ہے اتنا ہی لوگ مزے لے لے کر سنتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ دلی والوں کو دلی سے عشق رہا ہے۔ علام روزگار کے ساتھ انہوں نے یہاں کچھ ایسے بھلے دن بھی دیکھے ہیں جن کی یاد ان کے ذہن سے مٹ نہیں پاتی۔ آج کل کے لوگ انہیں قدامت پسند اور ماضی کا دلدادہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ان کو جوتی کی بھی پرواہ نہیں۔ ایسی ترقیوں کو سلام کہ آدمی روٹی کو روئے اور چولہے پیچھے سوئے، نہ کھانے کو ٹکڑے ہیں اور نہ سر چھپانے کو جھونپڑی۔ تماچا مار کے منہ لال کیے جاؤ اور فخر سے یہ دعویٰ کرو کہ جو میرے پاس ہے سو راجا کے نہیں۔ دلی والے ہمیشہ کے خوشحال، خوش اتوار اور خوش طبع رہے ہیں۔ انہوں نے درویشانہ زیست کی، یعنی بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی زمین سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا۔ ان کی نظر میں معاشی پستی یعنی پیسہ، مال دولت کے کوئی معنی نہیں رہے۔ انہوں نے مال کے بجائے کھال میں مست رہنا سیکھا ہے۔ دلی والے مفلسی اور غریبی کے نام سے بھی آشنا نہیں رہے۔ ان کی نازک مزاجی اور بے نیازی ہمیشہ ضرب المثل رہی ہے۔ بھئی دلی والے ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ جب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، مال و دولت کی ہوس نہیں، نام و نمود جوتی کی نوک پر، تو پھر للو پتو کرنے سے کیا فائدہ؟ بھئی یہاں کے کاریگر اپنے فن میں ماہر اور مزاج دار ایسے کہ آپ قارون کا خزانہ بھی ان کو دے دیں تو آپ کی چاکری نہ کرے۔ بھئی ان کے پاس فن تھا۔ کسی کی غلامی مول لے کر آقا کی ناک بھوں دیکھنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ بالکل۔ بھئی آئیے حضرات، لگے ہاتھوں چند چنندہ دلی والوں کی خبر بھی لیں۔ سب سے پہلے اپنے استاد رسا کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، دلی والے تو بہت سارے ہیں اور ان کی بے شمار خصوصیات بھی ہیں، لیکن ہم نے ابھی کچھ ایک آدھ دلی والے جنہوں نے اپنی عادت سے، اپنی زبان سے، اپنے رویے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، اور کتابوں کے ساتھ ساتھ آج بھی ہمارے گلی محلوں کی جو گفتگو ہے اس کا حصہ بنے ہوئے۔ ہاتھ ٹوٹے میں نے جو چھیڑی ہو زلفیں آپ کی، ہاتھ ٹوٹے میں نے جو چھیڑی ہو زلفیں آپ کی، آپ کے سر کی قسم دستے صبا تھا میں نہ تھا، میرے ہوتے رشتہ قائم کر لیا کیوں غیر سے، میرے ہوتے رشتہ قائم کر لیا کیوں غیر سے، موت آئی تھی مجھے کیا مر گیا تھا میں نہ تھا۔ تو بھائی جیسی شاعری ویسی شخصیت۔ سنیے، گئے گزرے زمانے کے استاد شاعروں کی طرح اللہ بخشے استاد رسا بھی استاد شاگردی کی روایت میں یقین رکھتے تھے اور شاگرد بناتے تھے، یعنی جہاں کوئی نیا نویلا لڑکا دیکھا وہیں اس کی تربیت کرنی شروع کر دی۔
سچ تو یہ ہے نیا نویلا شاعر، ہاں نیا نویلا شاعر، وہ شاگرد بنانے کے نام پر، یعنی کہتے ہیں کہ وہ شاگرد بنانے کے نام پر شاگرد پالتے تھے. استاد کھرے کے کھرے دلی والے تھے. دلی اور دلی والے ہی ان کے لیے سب کچھ تھے. اس لیے غیر دلی والوں کو برا مت مانیے گا، گھاس نہیں ڈالتے تھے. اور کوئی دلی والا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے حسب نسب یا دوسرے لفظوں میں اس کی دہلویت کے بارے میں معلوم کرتے، اور اگر دل ٹکتا تو پھر اس کو اپنی شاگردی میں بھی داخل کرتے، محنت کرتے اور لاگت بھی لگاتے. ان میں خود اعتمادی یعنی بھروسہ پیدا کرنے اور شعری دنیا میں پہچان بنانے کے لیے اپنے ساتھ مشاعروں میں لے کے جاتے. شاگرد غزل سرا ہوتا تو اپنے خاص انداز میں خوب داد دیتے، یعنی شعر تو شاگرد پڑھ رہا ہے لیکن داد استاد طلب کر رہے ہیں اداور سے. بھائی اللہ بخشے، ہمارے استاد رسا نماز روزے کے بڑے پابند تھے ہاں اور نیک انسان تھے. ان کی نگاہ میں تمام انسان برابر تھے. بالکل. لیکن اگر بات دہلی اور دلی والوں کی ہوتی تو یہ گاڑی فوراً پٹری سے اتر جاتی. بالکل. بھائی ان کی لغت میں جامع مسجد کے جنوبی دروازے یعنی کہ مٹیا محل کی اطراف کے گلی کوچوں اور ان میں رہنے والے لوگ ہی اصلی دلی والے تھے. باقی گلی کوچے محلوں کو تو وہ نو آبادیاں اور فصیل شہر سے باہر کے رہنے والوں کو غیر ملکی کہا کرتے تھے. غیر ملکی. ہاں. اور وہ کھان پان، رہن سہن اور زبان کے معاملے میں دلی والوں کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اسی طرح وہ شاعری میں اپنے استاد بے خود دہلوی کو ہی قطب کی لاٹ مانتے تھے اور کسی دوسرے شاعر کو نہیں گردانتے تھے. اس شدت پسندانہ مزاج اور استاد طبع کی وجہ سے وہ پرانی دلی کے ٹھٹھول بازاروں میں بہت مقبول تھے. پرانی دلی والے لاگت لگا کر تفریح لیتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، لاگت لگا کے تفریح لیتے ہیں دلی والے. چنانچہ استاد کی خوب خاطر مدارات کرتے اور ہمہ وقت گھیرے رہتے تھے. لیکن ان کے ہم عصر شعراء یعنی جو کنٹمپریری شاعر ہیں وہ ان سے لیے دیے ہی رہتے تھے. بالکل. اور ادبی زبان میں دلی کے شعری منظر نامے میں ان کو پرسن نان گریٹا کی قرار دیتے تھے. کچھ شاعر ایسے بھی تھے جو استاد سے علیق سلیق رکھنے کے باوجود ان کو در پردہ تپانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. استاد نے ایسے بلکہ لینے والے شاعروں کی ایک ہٹ لسٹ بنا رکھی تھی اور جس میں منہ کو آنے والے شاعروں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہاں ضرورت اور حالات کے تحت سیریل نمبروں میں تبدیلی ضرور ہو جاتی تھی، لیکن سر فہرست ہمیشہ ایک ہی نام رہا، ڈاکٹر کامل قریشی. ہاں ان سے 36 کا آنکڑا تھا ان کا. دہلی کے آخری دور کے لائق فخر لوگوں میں پنڈت لالا امرناتھ ساحر دہلوی بھی تھے. کیا عمر 70 اور 80 کے درمیان، مطلب آخری اوقات میں، اونچا قد، بہت لمبی چوڑی داڑھی، ریٹائرڈ تحصیلدار تھے. اردو شاعری کے عاشق اور استاد تھے. بالکل. فارسی میں بھی شعر کہتے تھے. پنڈت جی واہ، اتنے گہرے مضامین باندھتے تھے کہ سامعین کے کچھ پلے ہی نہیں پڑتا تھا. لیکن پنڈت جی پرانی دلی کے وزادار ہندوؤں کا آخری نمونہ تھے. بھئی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دلی کے ہندو مسلمانوں کے لباس اور بول چال میں پہلے کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا تھا. بالکل. بلکہ ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرانی دہلی کے گلی کوچوں میں جب کسی مسلمان بیٹی کی شادی ہوتی اور اس کی ڈولی اٹھنے کا وقت آتا تو جب تک علاقے کا سب سے بڑا بزرگ ہندو آ کر اپنی چادر اس ڈولی پہ نہیں ڈالتا تھا وہ ڈولی نہیں اٹھتی تھی.
اور اسی طرح جب کسی ہندو لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو علاقے کا جو سب سے بڑا بزرگ یا چودھری مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی جب تک دوشالہ اس ڈولی پہ نہیں ڈالتا تھا تو اس ہندو لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھتی تھی. یہ تھی ہماری دہلی کی روایتی تہذیب اور پاسداری. پنڈت جی کی زبان بھی چغلی نہیں کھاتی تھی. یہی کیفیت، اور اکیلے وہ نہیں تھے، یہی کیفیت ہم نے پنڈت دتاتریہ کیفی اور پنڈت تربھودن ناتھ آزاد کی بھی دیکھی تھی. ایک مرتبہ لڑکے رات کے 11 بجے پنڈت جی کے گھر پہنچے. چوڑی والان سے جو راستہ بازار سیتا رام کی طرف جاتا ہے اس کے سرے پر ان کا بالا خانہ تھا. کنڈی کھڑکی تو پنڈت جی ہاتھ میں لالٹین لیے زینے پر سے اترے. پوچھا کیسے زحمت فرمائی؟ لڑکوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا کلام سننا ہے، صبح کی گاڑی سے واپس چلے جائیں گے. پنڈت جی نے کہا کیا مذائقہ ہے، اور خندہ پیشانی یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے ساتھ اوپر لے گئے. کمرہ کھول کر آرام سے بٹھایا، جلپان پیش کیا اور کلام سنا کر انہیں رخصت کرنے نیچے تک گئے. اسکول اور کالج کے لڑکے جب چاہتے انہیں مشاعرے کی صدارت کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے. ہاں بھائی بعض بد تہذیب لڑکے بدتمیزی بھی کر جاتے تو پنڈت جی ناراض نہ ہوتے کبھی نہیں، مگر اور کبھی کبھی ناراض ہوتے تو فوراً بن جاتے. ایک مقامی کالج کے مشاعرے میں ایک صاحبزادے نے پنڈت جی کو مخاطب کر کے ایک مطلب پڑھ دیا کہ یہ کہنا پنڈت جی، یہ کہنا جا کے بیٹا اپنی ماں سے، ہاں یہ کہنا بیٹا جا کے بیٹا اپنی ماں سے کہ تم روٹھی ہو کیوں ابا میاں سے. اور پنڈت جی کی آنکھیں ابل پڑی. بولے یہ کیا مذاق ہے صاحبزادے، تمہارے ابا میاں سے کہوں گا. لیکن روایت داری کا ماحول تھا تو دوسرے لڑکوں نے کہا پنڈت جی اس گستاخ کو معاف کر دیجئے، ہاتھ جوڑ رہا ہے. پنڈت جی مسکرائے اور کہنے لگے ادھر لاؤ، میں اس کے کان کھینچوں گا. پھر محبت سے کان کھینچ کر بولے کیا مذائقہ ہے، بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب. بے نصیب. آئیے اب پرانی دلی کی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ جان لیں. آپ لوگ تو ایکسائٹیڈ بھی لگ رہا ہے. عورتوں کو دیکھیے تو ان کا ٹھسا بیگموں سے بڑا ہوا. میاں کی آدھی کمائی تو یہ پان کھا کر تھوک دیتی تھی. البتہ اگر کبھی برا وقت آیا تو کیا مجال کہ اف بھی منہ سے نکل جائے. تنگی ترشی میں بھی آن بان کو برقرار رکھا. 2 دن کڑاکے کے فاقے سے گزار دیے. انگیٹھی جلا کر پتیلی میں پانی چڑھا دیا کہ محلے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ آج ان کے یہاں فاقہ ہے. جو کچھ پڑتی سہ لیتی تھی اور ماتھے پر شکن تک نہ آتی. ہاتھ ان کے خود ہنر آشنا، برے بھلے وقت میں زردوزی تارکشی اور کامدانی کر کے خود بھی گزر کرتی اور شوہر کا ہاتھ بھی بٹاتی. حسن اور سادگی ایسی کہ حوریں اور پریاں ان کے آگے پانی بھریں. اب بچوں کا حال سن لیجئے. بھائی مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ ادب و احترام تو پیدائش ہی سے ان کی گھٹی میں پڑ جاتے تھے. ماں باپ اور دیگر بزرگوں کو تو چھوڑیے، کبھی محلے کے بڑے بوڑھوں تک سے گستاخی نہ کی. کبھی نہیں. کھیل کود ان کے صاف ستھرے اور پاکیزہ. ادھر شام ہوئی ادھر انہوں نے نانی دادی یا گھر کی بڑی بوڑھی کو گھیر لیا. اچھی سبق آموز کہانیاں سنی، وہ ان کو ذہن نشین کرا دی جاتی تھیں. پھر بھلا آئندہ زندگی میں وہ کیسے بھٹک سکتے تھے؟ البتہ شرارتی بھی بلا کے تھے. میرا ماننا ہے کہ کئی لحاظ سے یہ بچے دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہے. شرارت بھی ایسی کہ شیطان ان کے آگے مرغا بنا رہتا ہے. مطلب یہ کہ ہر دوسرے چوراہے اور گلی محلے میں یا تو کبھی کسی کتے کی دم
یا بلی کی مونچھیں ہاتھ میں لیے آپ کو مل جائیں گے. بھائی وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ہاں رمضان کے دن تھے, سردی شدید تھی. محلے کی بڑی مسجد میں 5 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا. ہاں شہر کے تمام دکاندار, ریڑی پٹری والے, مسافر, بزرگ اور نوجوانوں کا بھائی ایک بڑا طبقہ مسجد میں موجود تھا. ہاں اب پہلی رکعت کی نیت جیسے ہی امام صاحب نے باندھی, ایک شرارتی بچہ مسجد کے سارے پنکھے کھول کر رفو چکر ہو گیا. بس پھر کیا تھا, سلام پھرتے ہی جو مسجد کا نظارہ تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیت الخلا کی لائن میں لگی ہوئی تھی. وہی یہ منظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. البتہ ایک بات اور بھی ہے, دل کے بڑے نازک ہیں, نرم ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہمدرد بھی. ابھی کل ہی کی تو بات ہے, لال کنویں پر ایک گلہری کا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی. 2 بچے اسکول جا رہے تھے, انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور گلہری کے بچے کو اٹھایا, اسے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں پانی پلایا اور اسے ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑ دیا. اب یہ بچے صرف شرارتی نہیں ہیں, بلکہ یہ بچے اپنے دل میں بڑا گداخت اور نرم دل رکھتے ہیں. کسی کی مدد کرنی ہو تو سب سے آگے ہوتے ہیں. محلے میں کسی بی بی نے سودا سلف منگوا لیا تو کبھی منہ نہیں بناتے. بالکل پریشان حال کی پریشانی سمجھتے ہیں. مسجد سے نکلتے وقت یا راہ میں کسی سوالی کے ہاتھ میں 5-10 روپے تھما ہی دیتے ہیں. بھائی اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. آمین آمین. سیر سپاٹے کا بھی دلی والوں کو بڑا شوق تھا. محنت سے کماتے تھے اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے تھے. دلی کا کارخاندار جب تک اپنی کمائی کی پائی خرچ نہ کر دے کارخانے کا رخ ہی نہیں کرتا تھا. پھول والوں کی سیر, سلطان جی کی 17ویں اور اوکھلے کی ٹر وغیرہ دلی کے اچھے دنوں کی یادگار ہیں. دلی باغوں کا شہر تھا. جدھر نکل جائیے ایک مقام فرح بخش موجود تھا. قدسیہ باغ, جہاں آرا کا باغ, روشن آرا کا باغ, شیدی گوہر کا باغ, چٹھی نویس کا باغ, رنڈی والا باغ, باغ بے دل, باغ کڑے خاں, محلدار کا باغ اور باغوں کے علاوہ نشستیں تھیں. مدرسے, مقبرے, خانقاہیں, مندریں اور نہریں تھیں. حوض اور فوارے تھے جن سے دلی والوں کی ہوا خاری کا خوب اندازہ ہوتا ہے. بھئی یوں تو پرانے زمانے میں تقریباً ہر لوگ اپنے اپنے فن کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن دلی والوں میں خاص طور سے صنعت کو صنائی تک لے جانا کچھ لازمی سا ہو گیا تھا. بالکل. دلی والوں کو اپنے کام سے عشق تھا. وہ جب تک اپنے کام میں یکتا نہ ہوتے چین سے نہ بیٹھتے تھے. شاعر, ادیب, خطاط اور موسیقار سے لے کر ڈوم بھٹیارے تک دلی میں ایسا باکمال گزرا ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے. بالکل. دلی والوں کی طبیعت میں نفاست اور مزاج میں نزاکت بھی بلا کی تھی. گالم گلوچ اور بری سری باتوں کا تو ذکر ہی کیا, وہ تو ایسی باتوں سے بھی احتراز کیا کرتے تھے جنہیں سن کر طبیعت میں گھن اور تکدر پیدا ہو. یہ باہر والے کہتے ہیں کہ دلی والوں نے سوائے مرچ کھانے اور باتیں بنانے کے کیا ہی کیا ہے. جی, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دلی والوں نے باتیں بنانے میں بھی وہ ملکہ, وہ کمال حاصل کیا ہے کہ جہاں انہوں نے کوئی قصہ یا داستان چھیڑی تو آسمان سے فرشتے اتر کر 2 زانوں بیٹھ جاتے تھے. اچھا کچھ تو بیٹھے ہوئے بھی ہیں نظر آ رہا ہے. ہاں, ان کے لب و لہجے میں اس درجہ شیرینی تھی, اس درجہ مٹھاس تھی کہ سننے والے پر سحر ہوتا تھا, جادو ہوتا تھا. دلی والے زبان کے معاملے میں کس قدر حساس, سینسٹیو تھے, اور انہوں نے اپنی زبان کو بیرونی حملوں سے کس طرح سے بچایا, اس کا اندازہ اس قصے سے ہو جائے گا. سنا ہے انقلاب سے پہلے بادشاہ کے حضور ایک پرچہ گزرا کہ آج
شہر والوں نے ایک کھاڑ بننے والے کو جب وہ پھیری پھرنے آیا تو خوب مارا. بھئی واقعہ یہ تھا کہ جب وہ پھیری پھرنے آیا تو آواز لگانے لگا, کھاڑ بنوالو. بھئی شہر کے لوگوں نے کہا, نکلے تمہاری منہ سے نکلے تمہاری کھاٹ, یہ کیا بری فال منہ سے نکالتے ہو. پھر جو اسے پیٹا ہے, پیٹتے پیٹتے اس کا برا حال کر دیا, اور اس ٹکسال کے لفظ سے توبہ کرائی, اور اسے سمجھایا کہ بجائے کھاٹ بنوالے کے یوں کہا کرو, چارپائی بنوالو, چارپائی. اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں اس طریقے سے زبان کو سنوارا گیا ہو, وہاں کے زباندان اپنی زبان پہ فخر کیوں نہ کریں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے. تاریخ کی کتابوں میں دلی کی زبان کا بڑا چرچا ہے. یہ زبان بنیادی اعتبار سے عوام کی زبان تھی, عام لوگوں کی زبان تھی. دلی والوں نے ہمیشہ زبان کو اپنے فطری میلانات پر پنپنے کے موقع فراہم کیے تھے. قلعہ معلیٰ میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ کوئی اور زبان نہیں تھی, اس کے ڈانڈے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے ملتے تھے. البتہ لال قلعے کی قربت نے اسے درست کر دیا تھا. یہی سبب ہے کہ اردو معلیٰ جیسی معیاری زبان تاریخ ادب میں جو درجہ رکھتی ہے وہ کسی دوسرے لب و لہجے کو حاصل نہیں ہو سکا. امریکہ میں ایک شخص نے تحقیق کی رو سے دریافت کیا کہ آدمی کے قریب اگر کچھ پالتو جانور رہیں تو اس کی وجہ سے انسانی اوصاف فروغ پاتے ہیں. آدمی نرم دل, خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو جاتا ہے. بھائی اللہ جانے دلی والوں کو کس نے یہ سجھا دیا تھا. ہر گھر میں پرندے تو ضرور ہوتے تھے, اور کارخاندار اور پیشہ وروں میں بھیڑے, بکرے, دمبے, مینڈھے پالنے کا رواج تھا. چوک پر ایک کونے میں کبوتر, مرغ, بطخ, بلبل, تیتر, بٹیرے, قملیاں, بنگالی مینائیں اور شکرے بھی بکا کرتے تھے. لگے ہاتھوں دلی کی طوائفوں کا بھی حال سن لیں. ایرے غیرے نتھو خیرے تو ان کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے. صرف جانے پہچانے شرفا ان کے یہاں جایا کرتے تھے. گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے, شائستہ گفتگو ہوئی, شعر و شاعری بولی ٹھولی, ہنسی مذاق سے جی بہلایا گیا, خیال, ٹھمری, دادرا, غزل گائی جاتی تھی. ڈیرے دارنیوں میں بھی شرفا کا سا ماحول تھا. کوئی بےہودگی, کوئی بدتمیزی روا نہیں رکھی جاتی تھی. جبھی تو دلی کے اگلے شرفا اپنے بچوں کو تمیز اور شائستگی سیکھنے کے لیے ان طوائفوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے. دلی کی پرانی طوائفوں کے اخراجات کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے رئیس ان کے استبل کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. جی, اب طوائفوں کے بعد دلی کے بھانڈوں کا ذکر بھی لطف سے خالی نہیں ہے. آخر زمانے میں موتی بھانڈ نے وہ قیامت ڈھائی کہ اللہ کی پناہ. مور کا ناچ ناچنے میں اسے بلا کی مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ کتھک اور تنکار کے کمالات کا تو کہنا ہی کیا, دیکھنے والے اش کر اٹھتے تھے. دلی کا لال قلعہ اجڑا تو امیروں کے دیوان خانے آباد ہوئے. دیوان خانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محفل جہاں چند ہم مشروب و ہمراز اور بے تکلف دوست جمع ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں. آپ بیتی اور جگ بیتی سنیں, خوش گپیاں اور ہنسی مذاق کی باتیں ہوں. شاہی زمانے میں سب سے بڑا دیوان خانہ قلعے کا دیوان خاص تھا, جہاں بادشاہ, وزیر اور امیر بازیاب ہوتے تھے اور تفنن طبع کے علاوہ امور سلطنت سے بادشاہ کو آگاہ کرتے تھے. اس طرح وزیروں اور امیروں کے دیوان خانے تھے, وہ اپنی حویلیوں اور دیوڑیوں میں جمع ہوتے تھے. انقلاب کے بعد دیوان خانوں کا سلسلہ چند بچے کچے امیروں کے یہاں باقی رہا. یہ لوگ ہمدردی اور ایثار کے
मुजस्समे थे। कंजूसी को दिल्ली में ऐब समझा जाता था। भाई मेहमान की खातिर करने पर आते तो लाखों लुटा देते थे। दिल्ली वालों की दिल्ली की दिलवाली, मुंह चिकना पेट खाली। भाई ये जो मसल मशहूर है इसमें कुछ सदाकत भी है। पैसे वालों का तो जिक्र ही क्या, उन्हें तो हर नेमत चुटकी बजाते ही मुहैया हो जाती थी। लेकिन दिल्ली वाले नहोती में भी धड़ल्ले से खर्च किया करते थे। कल की उन्हें फिक्र बिल्कुल नहीं थी। भाई उनका कहना था जिसने दिया है तन को देगा वही कफन को। अजब दिल वाले और बेफिक्रे लोग थे। तन को नहीं लगता, पान खाएं अलबत्ता। जरा सी बात के पीछे लाख का घर खाक कर देते थे और घर फूंक कर तमाशा देखना उन्हें खूब आता था। अलबत्ता उनकी कमाई में बरकत भी ऐसी थी कि फिर लहर पहर हो जाती थी। कम औकात लोग भी बेटी की शादी में सोने चांदी की खिचड़ी भेजते थे। बिरादरी वालों की शादी में हजारों आदमियों का खाना और हलाल खोरों के घर हिस्से अलग से भेजे जाते थे। यह हम आपको ये भी बता दें कि हलाल खोर किसे कहते हैं। वो जो शहर भर का मैला उठाते थे। भाई इन लोगों से ज्यादा हलाल कमाई और किसकी हो सकती है। खैर, 2 किस्म का सालन, मीठे घिए का कौरमा, शीरमाल, खमीरी रोटी, बड़ी बड़ी राखी लकाबियों में बिरयानी, जर्दा, एक एक जोड़ फीरनी का। एक घर में अगर 10 बियाए हैं तो 10 के हिस्से। और अमीर उम्रा के यहाँ तोरे जाते थे। एक एक तोरा कम से कम 20 आदमियों के लिए काफी होता था। कुंजड़े, नाई, कसाई, कसेरे, ठठेरे, कलईगर, बनिए और वर्कसाज, सादाकार, गर्ज सारे करखंदार और दस्तकार इसी दरिया दिली से खर्च किया करते थे। इन दिल्ली वालों ने सुकरात का नाम भी ना सुना होगा। इन्हें फलसफियों से क्या काम। ये तो सीधी सादी बात जानते हैं, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मौत सर पर खड़ी है, जो दम गुजर जाए गनीमत है। कल का गम कौन पाले, पाले हमारे दुश्मन। मियाँ इसीलिए तो कमाते हैं कि अनंत के तार बजाए। पैसे वालों की खूब चलाई, जोड़ जोड़ मर जाएंगे। आज मरे कल दूसरा दिन। अल्लाह पैसा दे, पैसे की मोहब्बत ना दे। हाथ के मैल से मोहब्बत कैसी। भाई हम तो कोड़ी कफन को लगा नहीं रखते। जान है तो जहान है, खाएंगे घी से नहीं तो जाएंगे जी से। दिल्ली वालों को खाने पीने का हमेशा से ही शौक रहा है। यानी दिल्ली वालों के चटखारे दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ। और ये जो दिल्ली वालों के चेहरे पर चमक देख रहे हैं ना आप, इन्हीं खानों के सबब है। दुनिया वाले प्याज की चटनी से रोटी लगाकर खाते हैं, तो खाते रहे। दिल्ली वालों को तो सालन पुर रौनक चाहिए। और ये बताएं, कौन ऐसा है जो लजीज खाना खाना नहीं चाहता। कोरमा, बिरयानी, कलिया, कोफ्ते, पसंदे और जर्दा दिल्ली वालों के मशहूर खाने रहे हैं। और नहरी क्या थी, नहरी भाई 12 मसालों की चाट होती थी। हाँ। आज भी दिल्ली के अलावा ना कहीं उसका रिवाज है और ना ही उसकी तैयारी का वो सिलसिला। हाँ, आज हर दूसरा बंदा नहरी बनाने लगा है, लेकिन ना तो वो तरकीब याद है और ना हाथ में वो लज्जत। लेकिन हाँ, नहारी आज भी दिल्ली की सबसे महबूब ग़िज़ा है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक है। कोई बाहर जाता है तो सबसे पहले उससे नहारी की फरमाइश की जाती है, और जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले नहारी के बारे में दरियाफ्त करता है। अबे भाई, सुना है भाई मुश्ताक नहारी की देग में डूब के मर गए। हाँ भाई, खबर तो सच्ची है। तो क्या डूबते ही मर गए थे? हमें नहीं भाई, 2 बार बाहर निकले थे हैं? एक मर्तबा नींबू लेने और दूसरी दफा हरी मिर्च और अदरक। वही यही दिल्ली वाले हैं। और भैया देखो, आज खा लो कल का पता नहीं। हमने तो क्या बताएं, आप हमें डांटेंगे, कोविड के ज़माने में भी नहारी और महफिलों को नहीं छोड़ा था।
اسی لیے 2 بچے ہوئے ہیں. آئیے چنڈو خانے کے بارے میں جانتے ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا چنڈو خانے کی کیا کرتا ہے. تو نے خوب چنڈو خانے کی بولی. سنتے ہیں کہ چنڈو خانہ کیا ہے. چنڈو خانہ دلی کا ایک ادبی مرکز یا جہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگ جمع ہوں. جامع مسجد کی مشرقی دیوار کے نیچے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھیں. ان میں 2-3 کو ملا کر ایک چائے خانہ بنا دیا گیا. کہتے ہیں کہ جب مالک نے چائے خانہ کھولا تو اس کا نام فرینڈس ہوٹل رکھا, مگر کچھ ہی دن میں اس کا نام بھی چنڈو خانہ پڑ گیا. مالک اس بات پر بہت غصہ ہوتا تھا, لیکن اس نام کو اتنی شہرت مل گئی کہ بارہا اس کی ضد کے باوجود اسے ہار ماننی پڑی, اور وہ بھی اپنی دکان کو خود چنڈو خانہ کہنے لگا. چنڈو خانے میں داخل ہوتے ہی ایک بورڈ پر نظر پڑتی تھی اور لکھا ہوتا تھا سیاسی یعنی پولیٹیکل اور فحش گندی باتیں کرنا سخت منع ہے, مگر کون سنتا ہے صاحب. پورے دن یہاں سیاسی بحثیں ہوتی تھیں. اس میں گاہک سے لے کر چنڈو خانے کے بہرے تک شامل ہوتے تھے. آج بھی ان چنڈو خانوں میں ہر طرح کے لوگوں کا مجمع رہتا ہے. بھئی جن کے گھروں میں گنجائش کم ہے مگر دل کشادہ ہیں, وہ اپنے مہمانوں کی خاطر مدارات بھی انہی چنڈو خانوں میں کر لیتے ہیں. یہاں آنے والے کو اس کی شان کے مطابق عزت دی جاتی ہے. شاعر, ادیب, بڑے بڑے اسکالر, فلسفی, متقی اور پرہیزگار لوگ انہی چنڈو خانوں کی زینت بنتے ہیں. بھئی دنیا بھر کی بحثیں ہوتی ہیں, اور جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو اسے زمین آسمان کی قلابیں ایک کر دی جاتی ہیں, اور جب کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت کی دھجیاں اڑانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. بس 2 منٹ کا وقت ہوتا ہے اور سب تہس نہس. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں سچن تندولکر ان چنڈو خانوں کا لاڈلا موضوع تھا, ہیرو ہوتا تھا. وہ کیسے چل کر آتا ہے, کیسے کریز پر کھڑا ہوتا ہے, کیسے شاٹ کھیلتا ہے, اور کیسے ایلگاٹ ٹھیک کرتا ہے, کیسے ایلگاٹ ٹھیک کرتا ہے, ان ساری باتیں ہوتی تھیں. غرض یہ کہ جس چنڈو, لیکن یہ بھی ہوتا تھا جس دن اس نے جلدی آؤٹ ہو گیا تو اس کی دھجیاں بھی بہت اڑائی جاتی تھی. مطلب ہی ہے اپنے لیے کھیلتا ہے. وہ کبھی کوئی میچ تو جتوایا نہیں, وہ سینچریوں تو اتنی مار رہا ہے. ابے کیا سینچریاں یار, یہ سب تمام وہاں ڈسکشن ہوتے تھے. غرض یہ کہ جو ان کی ابھی آنکھوں کا ستارہ تھا جس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے, اب اسی کی برائیاں کرنے لگے. یہ چنڈو خانوں کا چلن ہے. دلی والوں میں یوں تو بے شمار خوبیاں ہیں, لیکن ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بھی بہت بولتے ہیں. آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فلاں دوست نے 3 کروڑ کا گھر لیا تو آپ خود بخود اندازہ لگا لیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ کا ہوگا. یا وہ آپ سے کہے کہ بھائی شمشاد کی بکری نے ایک ساتھ 10 بچوں کو جنم دیا, تو آپ اندازہ لگا لیں بچے 2 یا 3 ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے نفیس کی اماں اس کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئی. لڑکی دودھ ملائی کی طرح سفید تھی, گوری چٹی اور گھریلو کام کاج میں طاق تھی. سونے پہ سہاگا کہ یہ ذاکر حسین کالج سے BA بھی کر لیا تھا, مگر گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی. بس لڑکی کی چاچی نے یہ پوچھ لیا کہ لڑکا کرتا کیا ہے, پھر جو گویا ہوئی ہے. ہمارا نفیس لاکھوں میں ایک ہے, کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. بس کبھی کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو کر گٹ 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 کا چھپا لیتا ہے, اور دیکھنے میں بالکل شاہ رخ خان ہے. شروع میں تو شاہ رخ خان بھی کالا پیلا تھا, وہ تو دل والے دلہنیا میں آ کے جو اس کا حسن سدھرا ہے تو اب سب اس کو پیچھے پڑ گئے. اور بھائی کام کاج اپنی مرضی کا ہے, نیچے ہی کارخانہ میں کام کرتا ہے. جب دل چاہا کام کر لیا, جب دل چاہا آرام کرنے گھر پر آ گیا. بالکل دلہن آواز دیں گی نا تو فوراً دوڑا چلا آئے گا. اور بزرگ عورتیں تو یہ کہہ گئی ہیں کہ میاں کا کارخانہ گھر کے بغل میں ہونا چاہیے. بیوی آواز دے تو فوراً دوڑا چلائے. بالکل. دیکھیے دلی میں لٹتے بھی انبار و دولت پڑی تھی. دیوڑیوں پر ہاتھی جھولتے تھے,
تخت رواں ہوادار پالکی ٹالکی تام جھام ہر حویلی میں موجود. لاؤ لشکر کا کیا ٹھکانہ، چوبدار اسا بردار پیادے مردے کہار، لونڈیاں باندیاں مغلانیاں ترکنے حبشنے خواجہ سرا دربان پاسبان، ہر امیر کے یہاں آخور کی بھرتی کی طرح بھرے رہتے تھے. سستا سما تھا اور چھوٹے چھوٹے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی. گھر میں ہن برستا تھا، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے. آج الٹا ہو گیا ہے، 10 کماتے ہیں ایک کھاتا. اجلے پوشوں تک کے خرچ اجلے تھے، رہایا خوشحال اور فارغ البال تھی. یہ وہ والے بال نہیں ہے جو آپ مجھ میں تلاش کر رہے ہیں. اجلے پوشوں، ہاں، رہن سہن، ادب و آداب، نشست و برخاست، بول چال، رسم و رواج، تیج تہوار، میلے ٹھیلے، سیر تماشے، ان سب میں کچھ ایسا سلیقہ اور قرینہ رکھا تھا کہ دلی کی تہذیب ایک مثالی تہذیب بن گئی تھی. یہاں کے ہیروں کی چمک دمک کا تو کہنا ہی کیا. باہر سے جو کھڑ آتی تھی، یہاں ان کی تراش خراش کچھ اس انداز سے ہوتی تھی کہ جھوٹ سے آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تھیں. یہاں آ کر گونگوں کو زبان مل جاتی تھی. علم و فن کے چشمے یہاں سے پھوٹتے تھے. حکمت و دانش یہاں کی فضاؤں میں گھلی رہتی تھی. غرض دلی ایک ایسا پرکیف مقام تھا جو بہت کچھ برباد ہونے پر بھی جنت نشان بنا ہوا تھا. دیکھیے صاحب، دلی کی بہت ساری باتیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. میں دلی کی بپتا کا ذکر کر رہا ہوں. دلی کی بپتا کا بیان یوں ہی نہیں کیا جا رہا. مقصد اس حکایت کا، اس کہانی کا، اس داستان کا یہ ہے کہ دلی والے لگاتار ستم اٹھا کر گداختہ دل ہو گئے تھے. انہیں جینے کا سلیقہ آ گیا تھا. زندگی کو واقعی ریت کی دیوار سمجھنے لگے تھے. بے ثباتی کے ایسے نقوش انہیں دیکھنے نصیب ہوئے تھے کہ ان کے ہردے جاگ اٹھے تھے. ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں. آج کل والوں کی طرح پیسہ کمانا ان کا شعار، ان کا طریقہ نہ تھا. دکانداروں کی اوسط پوری ہو جاتی تو دکان بڑھا لیا کرتے تھے. جی، کاروبار اتنا کرتے جتنا 2 وقت کی روٹی کے لیے درکار تھا. گرمی کی جلتی دوپہر میں کوئی گاہک اگر آ پہنچتا تو اسے دکان پہ خس کے پردے پڑے ہوئے ملتے اور دیکھتا کہ دکاندار ابھی آرام کر رہے ہیں، اور کہہ دیا جاتا کہ شام کو آنا جب دوپہر ڈل جائے، ابھی دکاندار کے آرام کرنے کا وقت ہے. بیچارے گاہک پر سینکڑوں پھپتیاں بھی کسی جاتی کہ بتاؤ دوپہر کوئی آنے کا وقت ہے سامان خریدنے کا. میلے ٹھیلے والے، سیر سپاٹے، پیر فقیر کی درگاہیں بھی آباد تھی، جس سے دلی میں فقط ایسا لگتا تھا جیسے دلی میں فقط بے فکرے لوگ رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ دلی والوں کی داستان ایک طویل داستان ہے، جس کے ہر ورق پر سننے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے دلچسپیاں بھی ہیں اور حیرانیاں بھی. زندگی کے بڑے بڑے گہرے راز یہاں پنہاں ہیں. آج ہماری آپ سے یہاں شملہ میں پہلی ملاقات تھی. ہم دلی والوں کا مختصر احوال ہی آپ احباب کے سامنے بیان کر پائے ہیں. ایسے ہزاروں گوشے ہیں جو آپ کو سنائے جا سکتے ہیں. آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا. پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، تو دیر تلک سر دھنیے گا. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. میں ابتدا میں بتایا تھا کہ اس تحریر کو اپنی زبان میں پڑھا جا سکتا تھا اور کئی گھنٹے اس پر بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تحریر، اس کا اپنا ایک فلیور تھا، ایک ذائقہ تھا اس اسکرپٹ کا، جس میں ہم نے ایک بڑے رائٹر سید ضمیر حسن دہلوی، اشرف صبوحی، جو پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اور بارہا دلی کا ذکر کر کے روتے رہتے تھے، ان کے کچھ اقتباسات ہیں. عظیم اختر صاحب اور 2-3 رائٹر اور ہیں. تو ابھی ریسرچ کا کام جاری ہے اور اس اسکرپٹ کا جو فلیور ہے وہ جو دوسری تحریریں ہیں اس سے ذرا مختلف ہے. تو بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ انس فیضی کے لیے زوردار تالیاں.